اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم 21ویں درس کو شروع کرتے ہیں کہ جو مبطلات نماز کے بارے میں ہے، یعنی کن کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ مبطلات نماز کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ مبطلات نماز یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو مبطلات نماز کیا ہیں، کون کون سے ہیں اور کون کون سی چیزیں یعنی نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آنگاہ کے نماز گزار، آنگاہ یعنی جس وقت کہ نماز گزار، کہہ رہے ہیں کہ آنگاہ کے نماز گزار جس وقت یا جہاں نماز گزار یعنی نمازی تکبیرۃ الاحرام می گوید، جب نمازی تکبیرۃ الاحرام کہہ لے۔ تکبیرۃ الاحرام کون سی تکبیر ہے؟ وہ تکبیر ہے جو نیت کے فوراً بعد کہی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلی تکبیر جو نیت کے بعد کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، صحیح، جو نیت کے بعد فوراً کہی جاتی ہے۔ وہ نماز را شروع میں کند، اور نماز کو شروع کر دے، یعنی جب نمازی تکبیر کہے اور نماز کو شروع کر دے تا پایان اون، یہاں تک کہ وہ اس کے اختتام کو، یعنی جب نماز گزار تکبیر کہے اور نماز کو شروع کرے آخر تک، تا پایان اون، نماز کے آخر تک، نماز کے آخر تک، بعضی از کارہا، بعض کاموں میں سے، بر او حرام میں شود، بعض کام اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ جب نماز گزار تکبیر کہے اور نماز کو شروع کرے یہاں تک کہ وہ آخر تک پہنچے، یعنی نماز کو تمام کرے، بعض کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں کہ اگر در نماز یکی از اونہارا انجام دہد، کیسے کہ اگر ان میں سے نماز میں کسی ایک کو بھی انجام دے نمازش باطل است، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر بعض کاموں کو حالت نماز میں یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اگر ان کو انجام دے گا تو اس پر حرام ہے انجام دینا اور نماز باطل ہو جائے گی، حالانکہ ان کا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد انجام دینا حرام نہیں ہے، وہ عمل حرام نہیں ہے، لیکن نماز میں ان کا انجام دینا حرام ہے اور وہ سبب بنیں گے نماز کے باطل ہونے کا۔ صحیح، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو عام حالات میں جائز ہیں، ان کا انجام دینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان یعنی نمازی ان کو انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر وہ حرام بھی ہے اور نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یکی از اونہا را انجام دہد نمازش باطل است، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی انجام دے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ مہم ترین انہا عبارت است از، ان میں سے مہم ترین یہ ہے، یعنی جو اعمال یا افعال حالت نماز میں انجام دینا حرام ہے اور اگر انجام دے گا تو بہت سے حرام ایسے ہیں کہ حرام ہے نماز میں لیکن نماز کو باطل نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو حرام بھی ہے اور نماز کو باطل بھی کر دیں گے۔ صحیح، ان میں سے مہم ترین یہ ہیں۔ نمبر 1، خوردن و آشامیدن، کھانا اور پینا۔ کھانا پینا عام طور سے حرام ہے کیا کسی انسان پر؟ نہیں، عام طور سے کھانا پینا حرام تو نہیں ہے، جائز ہے، خوب کھائیں خوب پئیں، لیکن اگر کوئی انسان نماز میں کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو یہ اس کے اوپر حرام ہے، حرام بھی ہے اور نماز کو باطل بھی کر دے گا۔ سخن گفتن، بات چیت کرنا، تو بات چیت کرنا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، سب بات چیت کرتے ہیں، کوئی انسان بغیر بات چیت کے تھوڑا ہی ہے، لیکن نماز میں بات چیت کرنا نماز کو باطل
کر دے گا۔ خندیدن ہنسنا، ہنسنا بھی حرام نہیں ہے عام حالت میں۔ اب انسان نماز میں نہیں ہے تو ہنس سکتا نہیں ہنس سکتا، جائز ہے ہنس سکتا ہے، لیکن کوئی انسان نماز میں ہنسے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جرستن، رونا، جریا کرنا، رونا بھی حرام نہیں ہے، لیکن نماز میں اگر کوئی انسان روتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ روئے قبلہ برگردانہ، قبلے سے منحرف ہونا یعنی منہ موڑنا، تو قبلے سے منہ موڑنا یعنی قبلے سے کی طرف سے اپنا چہرہ، اپنا جسم، منہ ہٹا لینا، تو ویسے کوئی حرام نہیں ہے، نہ منع ہے، لیکن اگر کوئی انسان نماز میں قبلے سے منہ پھیر لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کم یا زیاد کردن ارکان نماز، نماز کے ارکان کو کم یا زیادہ کرنا، واجبات رکنی، اگر ان کو کوئی انسان جان کے کم کرے یا بھولے سے کم کرے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ویسے ارکان ہیں، ویسے نماز کے واجبات نماز ہیں جو رکنی نہیں ہے، تو اگر ان کو جان کے کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، لیکن اگر بھولے سے ہو جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ برہم زدن صورت نماز، نماز کو توڑنا، بلا وجہ آپ نماز کو توڑ دیں تو یہ بھی حرام ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں احکام مبطلات نماز۔ ہم نے اوپر کیا پڑھے ہیں؟ وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سے لے کر نماز کے آخر تک ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہ مثلاً کام نمازی کے لیے حرام ہے، نمازی کے اوپر یہ سب کام کیا ہیں؟ حرام ہیں، اور نماز کو باطل بھی کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ کو بتایا بھی کہ مثلاً کھانا پینا، بات کرنا یعنی نماز میں بات کرنا، بولنا یا ہنسنا، رونا، قبلے سے منحرف ہونا، یا ارکان نماز کا کم یا زیادہ کرنا، یا نماز کو بلا وجہ توڑنا۔ اب آئیے احکام مبطلات نماز، یعنی مبطلات نماز کے احکام۔ کہہ رہے ہیں کہ سخن گفتگو کرنا، بولنا، بات چیت کرنا، بات کرنا، نماز میں بات کرنا۔ نمبر 1، اگر نماز گزار عمدن کلمہی بگوید و بخواہد اون معنی را برساند نمازش باطل است۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حالت نماز میں کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے، بولتا ہے کچھ یعنی، اور وہ چاہے کہ اس سے اس کے معنی کو پہنچا دے، یعنی جو بول رہا ہے تو بلا وجہ تو نہیں بول رہا، کسی سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے مان لیں، تو ایسا کلمہ بول دے وہ کہ اور یہ چاہے کہ اس کے معنی سمجھ جائے سامنے والا، صحیح، نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان، نمبر 2، اگر آمدن کلمائی بگوید کہ 2 حرف یا بیشتر داشتے باشد، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ کہے، آمدن یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ کہے کہ 2 حرف یا بیشتر داشتے باشد، کہ جس میں 2 یا اس سے زیادہ حرف ہوں، ہر چند نخواہد برگفتن ان معنی را برساند، چاہے وہ کتنا ہی چاہے کہ ان کے معنی نہیں پہنچانے ہیں مجھے، یعنی اس کا مقصد یہ معنی پہنچانا نہیں ہے، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوبارہ بخواند، اسے احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ مریم کہہ رہے ہیں کہ اگر آمدن کسی کلمے کو انسان نماز کی حالت میں ادا کرتا ہے، کہتا ہے، ایسا کلمہ جو 2 حرف یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، یعنی اس میں 2 حرف یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہوں، ہر چند ناخواہد، وہ چاہے نہ بھی چاہے اس بات کو، کس بات کو؟ بعد گفتن آن معنی را برساند، کہ جو کہہ رہا ہے اس کے معنی پہنچانا چاہتا ہے سامنے والے کو، بنا پر احتیاط واجب، تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر باید چاہیے نماز را دوبارہ بخواند، اسے چاہیے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ نمبر 3، در نمازی نباید بکسی سلام کرد،
نماز میں نہیں چاہیے کہ کسی کو سلام کرے. ولی اگر کسی بنماز گزار سلام کناد، یعنی جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ تو کسی کو سلام کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس کو سلام کر لے، یعنی کوئی انسان آئے باہر سے، ہم گھر پہ یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آج کوئی السلام علیکم مثلا آگے سلام کرے، تو وہ کیا کرے؟ کرے واجب است، واجب ہے جواب اورا بتحید، تو اس نمازی کے اوپر واجب ہے کہ اس سلام کرنے والے کا جواب دے. کیسے؟ وباید سلام را مقدم بداراد، اور اسے چاہیے کہ سلام کو مقدم رکھے. کیسے مقدم رکھے؟ یعنی اس طرح کے مثلا بگویاد، مثلا اس طرح کہے السلام علیکہ یا السلام علیکم، صحیح، یا سلام علیکم مثلا، صحیح، اس طرح کہے. ونباید علیکم السلام بگویاد، یعنی اسے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کو مقدم رکھے، السلام علیکہ یا السلام علیکم، اس طرح جواب دے. یہ نہ کہے علیکم السلام، یہ نہ کہے، صحیح. یعنی اگر کوئی انسان کسی نمازی کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب، سلام کا جواب سلام ہی سے دیں گے. یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کا جواب علیکم السلام نہیں بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکہ یا السلام علیکم ہی دیں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.